هجرته فما كان هجرته أو هجرته إليه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آج آپ کی مسجد میں 16 مئی 2025 کو پہلا جمعہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی جو پہلی حدیث مبارک ہے اس کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیز دوستو، سیدنا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ احادیث کے مجموعے سے ابو داود شریف لکھی۔ اب ان 5 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے 4 احادیث لائے ہیں جو ان 5 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث مبارک یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث مبارک انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ جو فضول باتیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث مبارک وہ یہ لے کر آئے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ چوتھی حدیث مبارک انہوں نے یہ بیان کی ہے، الحلال بین الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور اسی طرح حرام بھی واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں۔ یہ 4 احادیث ہیں جو 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے، اور اس پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک 5ویں حدیث کا اضافہ کیا ہے۔ وہ 5ویں حدیث کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین انسان وہ ہے، مومن انسان وہ ہے، ایمان والا انسان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو کتاب بخاری لکھی ہے اس کی پہلی حدیث مبارک یہ ہے، انہوں نے یوں شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بخاری کی شروع ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد یوں فرمایا، قال الحمیدی، سیدنا امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدثنا فلان حدثنا فلان۔ آگے یوں فرماتے ہیں، یقول سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، کہ میں نے یہ حدیث، امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث
فلاں عبداللہ بن زبیر سے سنیے، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث فلاں سے سنیے، سفیان بن عیینہ سے سنیے، اور اس کے بعد یہ حدیث پہنچ جاتی ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر تشریف فرماتے، وہ فرماتے ہیں یقول میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ آگے کیا فرمایا، فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر وہ انسان جس مانوا جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں، جس چیز کی وہ نیت کرتے ہیں، فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، میرے الفاظ نہیں ہیں، پیغمبر کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو امام بخاری نے کتاب بخاری کو شروع کرتے ہوئے یوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد فرمایا قال حدثنا حمید، اور اس کے بعد انما الاعمال بالنیات۔ فمن کان ہجرتہ، جو شخص ہجرت کرتے ہیں، یصیب الی دنیا، دنیا کے لیے، او امراتی ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی وہ چیز اس کو مل جائے گی۔ جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث مبارک کا بھی شان ورود ہوتا ہے، کہ شان ورود کے ایک صحابی رسول ہیں، ان صحابی رسول نے نکاح کرنے کے لیے ایک عورت کو خطبہ بھیجا، خطبہ لفظ، خطبہ نہیں، خطبہ نماز کا ہوتا ہے، خطبہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں، خطبہ بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ تم ہجرت کر کے آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس شخص نے ہجرت کی، اس صحابی رسول نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد اس عورت سے نکاح کیا، اس عورت کا نام کیا ہے، ام قیس۔ یہ حدیث مبارک کون سی ہے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث، حدیث ام قیس ہے۔ اب قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقام پر تمام محدثین اس بات پر اتفاق کیے ہوئے اس صحابی رسول کا نام نہیں، اس صحابی رسول کا نام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نام نہیں کہ اس صحابی کے بارے میں مشہور ہو جاتا کہ یہ فلاں صحابی ہیں جنہوں نے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، یعنی عام دنیا کے الفاظ میں کہہ دوں جس نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے یہ بات بھی پسند نہ کی، حالانکہ نکاح کرنا اسلام ہے، حالانکہ نکاح کرنا دین ہے، کوئی صدا کے لیے نہیں کی تھی، لیکن اللہ چاہتا ہے فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
ہجرت خالص ایک ایسا عمل ہے جو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے. دین کیا ہے؟ اللہ رسول کے احکامات کا نام ہے، لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ کا مقام اتنا ہے، تمام محدثین خاموش ہیں کہ اس صحابی رسول کا نام کیا ہے. اس حدیث کا نام ہی حدیث ام قیس پڑ گیا. اور اس سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی، جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی، انہوں نے 10 لاکھ احادیث سے اس حدیث کو لے کر کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ لوگوں، یہ عمل ہے، نیک عمل ہے. اگر عمل کے لیے تمہاری نیت نیک ہوگی، تمہاری نیت اچھی ہوگی، اس نیت پر تمہیں اللہ کی کریم ذات مل جائے گی. فرمایا اس حدیث مبارک کو، انما الاعمال بالنیات وانما کان لامرئ فمن فنوى. اس حدیث مبارک کو سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی 7 مقام پر لے کر آئے. اس کے اندر ایک بات بڑی عجیب ہے کہ وہ کیا بات ہے؟ حدیث کا یہ ٹکڑا تھا، فمن کان ہجرتہ اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. کہ جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے. یہ تکمیل ایمان میں سے ہے. لیکن قربان جاؤ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی پر، انہوں نے یہ جملہ چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارک کو طویلا نقل کر رہے ہیں، مختصراً 7 مقام پر نقل کر رہے ہیں. لیکن یہاں لوگوں کی نیت کو درست کرنا تھا کہ لوگوں نکاح کے لیے، لوگوں دنیا کے لیے ہجرت نہ کرنا. ہجرت ہو تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہجرت ہو. کس کے لیے ہجرت ہو؟ اللہ کی کریم ذات کے لیے ہجرت ہو. اس کے اندر 2-4 باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ وحی کیا چیز ہے؟ وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اصطلاحی معنی ہے کہ وہ پیغام جو اللہ کی جانب سے اس کے رسول کی طرف ہے. رسول کے اندر 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ نبی بولا جاتا ہے، ایک لفظ رسول بولا جاتا ہے. رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ اس انسان کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی ہے، جس کو شریعت نہیں ملی ہو اس کو رسول کہا جاتا ہے. ایک نبی ہے، اس کو وہ شریعت نہیں ملی، اس کو رسول کا نبی کہا جائے گا، رسول نہیں کہا جائے گا. وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے کمال جاؤ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ تعالی نے صرف 2 باتوں پر، کتنی باتوں پر؟ صرف 2 باتوں پر، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ باب ہے. کیا ہے جی؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ امام بخاری باب لائے ہیں، اس کے نیچے احادیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات. ان 2 باتوں پر کہ امام بخاری یہ باب کیوں لائے ہیں، امام بخاری اس باب کے ساتھ یہ حدیث کیوں لائے ہیں. ایک 2 آپ کتاب فضائل اعمال کتاب پڑھتے ہیں، مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، 24 جلدوں میں عربی زبان میں ان 2 باتوں پر کتاب لکھی ہے. یہ وہی، یہ باب امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ اس حدیث کی اس باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ کتنی جلدیں؟ بولو تو صحیح. 24 جلدیں لکھی ہیں کہ باب کا حدیث کے ساتھ مناسبت کیا ہے، یہ حدیث کیوں لائے.
انہوں نے لکھا ہے کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیے، اس کو فقہ بخاری کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ابواب کے اندر فقہ البخاری ہے۔ فقہ بخاری کو دیکھنا ہو ابواب بخاری کے اندر تم دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کو بیان کرنے کے لیے 15 اصول بیان فرمائے ہیں، اور شیخ الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس مناسبت کو بیان کرنے کے لیے 17 اصول بیان فرمائے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے اس مناسبت کو بیان کے لیے 70 اصول بیان فرمائے ہیں کہ اس حدیث کی اس ترجمہ کے ساتھ 70 اصولوں کے مناسبت سے پہلے اصول بیان کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک ترجمہ لے کر آتے ہیں، باب لے کر آتے ہیں، اس کے تحت حدیث لے کر آتے ہیں، اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کا اس التزامی معنی مراد ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں حدیث لائے ہیں باب بدء الوحی، اور اس کے بعد حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، جس کے اندر وحی کا تذکرہ ہی نہیں۔ فرمایا وحی کا تذکرہ ہے، اس کا التزامی معنی ہے کیونکہ اس نے آیات بیان کی ہے اِنَّا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے اے میرے محبوب آپ کے پاس بھی وحی کی قسمیں آئیں گی، اور ایسی وحی کی قسمیں جس طرح نوح پر وحی نازل ہوئی ان کے بعد والے انبیاء پر وحی نازل ہوئی۔ تو فرمایا یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کا نام کیوں لے کر ہے؟ فرمایا آدم ہے، سیدنا شیس ہے، دیگر انبیاء ہے، لیکن ان انبیاء کے زمانے کے اندر احکامات نہیں تھے۔ یا یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو وحی تھی وہ ایسی وحی تھی، انسانیت کے تباہی کے بعد سب سے پہلے جو پیغمبر ہے، جو رسول ہے، سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ فرمایا میرے محبوب سینہ بڑا کر کے آنا، جس طرح نوح کی قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو پریشان کیا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، اسی طرح آپ کی وحی بھی احکام والی وحی ہوگی، آپ کی وحی بھی مسائل والی وحی ہوگی، آپ کی وحی بھی تکلیفوں والی وحی ہوگی۔ میرے محبوب بڑا سینہ لے کر آنا، میرے محبوب بڑا سینہ لے کر آنا، ان کی باتوں سے دل برداشت نہ ہو جانا، جو میں نے تجھے پیغام دیا ہے اس پیغام کو پہچان دینا۔ وہ زمانہ بھی تھا جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر چھپ کر آپ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ وہ زمانہ بھی آیا، پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، لشکر آ رہا ہے۔ اس لشکر کو دیکھنے کے لیے کفار نے، مشرکین مکہ نے اوپر ایڑیاں اٹھا کر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، کہنے لگے محمد ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ضرور لشکر آ رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تبّن لک یا محمد لہذا جماعتنا، ابو لہب بے ایمان، اس نے ایک پتھر اٹھا کر رسول اللہ کو مارا کہ اے پیغمبر، اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، یہ پیغام سنانے کے لیے آیا تھا؟ وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر انگلی کھڑی کر کے فرما رہے ہیں لوگوں میں نے تمہارے طرف دین پہنچا دیا ہے، دین کا حق پہنچا دیے کہ نہیں پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے محمد آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے، آپ نے تو
کمال ہی کر دیا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں بتلایا اے محمد جس نوح علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو چیر دیا گیا تھا، اس لیے آپ پر تکلیفیں آئیں گی، محمد سینہ بڑا کر کے رکھنا، محمد سینہ بڑا کر کے رکھنا۔ یہ پہلی حدیث مبارک لائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین آسان ہے۔ بتلا دیا آپ کو کہ 10 لاکھ احادیث کا مجموعہ، امام داؤد کا 5 لاکھ احادیث کا مجموعہ 4 احادیث کے اندر بند ہے۔ آپ لوگ بھی 4 حدیث یاد کر لو۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ جو عمل کرو تو آپ وہ عمل کر کے اپنی نیت کو صاف رکھو، دنیا کی نیت نہ ہو۔ دوسری حدیث مبارک 10 لاکھ احادیث کے مجموعے کا خلاصہ، دوسری احادیث مبارک من یحب لنفسہ ما تحب لاخیہ، کہ جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز استعمال کرو۔ دیکھو نا، میں اپنے لیے تو اچھا پسند کرتا ہوں، میرا کھانا بھی اچھا ہو، میرا پینا بھی اچھا ہو، لیکن اپنے بھائی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یار ٹھیک ہے جی، میں ٹھیک ہے، مرن رہو، آدم کیا نہیں آدم۔ تیسری حدیث مبارک آپ نے فرمایا، تیسری حدیث مبارک ہے انسان کے اسلام کا جمال و خوبصورت یہ ہے ترک مالا، یعنی فضول باتوں کو چھوڑ کے اپنے اوقات کی حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا چوتھی حدیث کا ہے حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کہ تم اس کو پر جو ہے ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے چوتھی حدیث بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اپنی نیت کو صاف رکھو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، فضول باتوں کو چھوڑ دو، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری کوئی شکایت اللہ کے سامنے نہ کرے۔ کرو گے نا؟ 10 لاکھ احادیث کا مجموعہ کتنی حدیثیں؟ 4۔